بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات تک رسائی جس قدر آسان ہوتی جا رہی ہے، معلومات حاصل کرنے کا شوق اور تجسس اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے کتاب خریدنے اور پڑھنے کا شوق بھی معدوم ہو گیا ہے۔ یعنی ہر کوئی تعلیمی معلوماتی ویب سائٹس اور ایپس کے متعلق جانتا ہے، مگر پھر بھی اس کا استعمال کم ہے۔ ہم لوگ سہل پسند بن گئے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ سوال کا جواب کوئی بول کر بتا دے تاکہ ہمیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ حتیٰ کہ اب تو لوگ ٹائپنگ کے لیے بھی آواز کا سہارا لیتے ہیں تاکہ انگلیاں حرکت میں نہ آئیں۔ ایسے حالات میں کون گیان کے سمندر میں ڈبکی لگائے اور موتی چن کر لائے؟ پچھلے دنوں خیال آیا کہ بچوں کو نشان حیدر کے متعلق معلومات دی جائیں، کیونکہ مجھ سمیت سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، مگر کتنے لوگوں کو دیا گیا یہ معلوم نہیں۔ صرف ان شہداء کا علم ہے جن کا ذکر نصابی کتب میں کیا گیا ہے۔ نشان حیدر کی ساخت اور تیاری کے حوالے سے بھی معلومات کا فقدان نظر آیا، لہٰذا میں نے معلومات اکٹھی کی۔ یہ معلومات میں نے اپنے بچوں کے لیے تلاش کی، لیکن آپ سب کے لیے بھی حاضر ہیں۔ جانتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یہ معلومات تو گوگل سرچ سے مل جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ معلومات تک رسائی تو آسان ہو چکی ہے، مگر معلومات کا پھیلاؤ نہ ہو سکا۔ میری اتنا کوشش معلومات کو پھیلانے کی ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ 3 مئی 1956 کو اس وقت کے پاکستانی صدر اسکندر مرزا نے ملک کے عام شہریوں اور فوج کے لیے خدمات ادا کرنے والے افراد کو اعزازات سے نوازنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان میں مسلح افواج کے افراد کو نشان حیدر کا تمغہ دینے کا کہا گیا اور یہ تمغہ فوج کا سب سے بڑا اعزاز کہلایا۔ اس اعزاز کا نام اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقب پر رکھا گیا۔ حیدر کا لقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں بہادری کے سبب دیا تھا۔ اس کے معنی شیر کے ہیں۔ میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا لقب بھی عطا کیا تھا۔ نشان حیدر کی تیاری کا مرحلہ بے حد دلچسپ ہے۔ پاکستانی منٹ، پاکستانی ٹکسال، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ سکے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تیاری وزارت دفاع کے حکم پر کی جاتی ہے اور اسے دشمن سے چھینے گئے اسلحے کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے۔ اس میں 88% تانبا، 10% سونا اور 2% زنک یعنی جس شامل کیا جاتا ہے۔ نشان حیدر کی اوپر والی پٹی پر نشان حیدر کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور پشت پر یہ اعزاز حاصل کرنے والے کے بارے میں مختصر معلومات درج ہوتی ہیں۔ اس تمغے کو ریشمی سبز رنگ کے فیتے کے ساتھ پہنایا جاتا ہے۔ یہ تمغہ یعنی نشان حیدر برطانیہ کے سب سے اعلیٰ جنگی اعزاز، وکٹوریہ کراس، امریکہ کے میڈل آف آنر، فرانس کے لیجن آف آنر اور بھارت کے پرم ویر چکر کے برابر ہے۔ جب سے پیارا ملک معرض وجود میں آیا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے فوج کا ادارہ بنایا گیا، تب سے اب تک 11 افراد کو اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اعزاز پاک فوج کے کسی بھی رینک کے کسی بھی فرد کو دیا جا سکتا ہے اور صرف شہداء کو ہی دینا ضروری نہیں، تاہم اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب تک نشان حیدر کا اعلیٰ اعزاز صرف شہداء کے حصے میں آیا ہے۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے والوں میں 4 میجر، 2 کپتان، 1 پائلٹ آفیسر، 1 نائک، 1 لانس نائک، 1 حوالدار اور 1 سوار شامل ہیں۔ نشان حیدر حاصل کرنے والوں میں سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میجر طفیل کی تھی اور سب سے کم عمر راشد منہاس تھے جن کی عمر 20 سال 6 ماہ تھی۔ راشد منہاس نے دوران تربیت شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آگے معلومات کے لیے بتاتی چلوں کہ نشان حیدر 10 افراد کو ملا، مگر ہلال کشمیر کا اعزاز جو کہ اہمیت کے لحاظ سے نشان حیدر کے برابر ہے، اسے شامل کرنے سے تعداد 11 ہو جاتی ہے۔ ہلال کشمیر کا اعزاز آزاد کشمیر ریجمنٹ کے نائک سیف علی جنجوہ شہید کو دیا گیا تھا، جبکہ نشان حیدر کو پانے والوں میں کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد، میجر رازا عزیز بھٹی شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس،
میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کمال شیر خان اور حوالدار لالک جان شامل ہیں۔ سب سے پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن راجہ سرور تھے، جنہوں نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے محاذ پر جان دی تھی۔ سب سے زیادہ نشان حیدر یعنی کہ 4 تمغے 1971 کی اس جنگ کے بعد دیے گئے، جن میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ ان 4 شہیدوں میں سے ایک میجر محمد اکرم وہ واحد شخصیت ہے جو بنگلہ دیش میں دفن ہے۔ نشان حیدر یا دوسرے فوجی اعزازات، یہ تمغے صرف شہداء کے وارثوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھ سکیں کہ ہمارے پیاروں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس ملک کی بنیادوں میں جو لہو ڈالا ہے، پوری قوم اس لہو کی مکروز ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ ورنہ جن شہداء کو اللہ رب العزت نے زندہ قرار دے دیا، جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، انہیں ان تمغوں سے کیا سروکار؟ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء ہمارا اثاثہ ہیں۔ ہم پر ان کی تکریم فرض ہے، کیونکہ جن درختوں کی چھاؤں میں آج ہم بیٹھے زندگی کے لطف اٹھا رہے ہیں، ان درختوں کی آبیاری شہداء کے خون سے ہوئی ہے، اور قوم کو یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔